اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ چیریٹی صدقہ کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے قرض دو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی ذات تو دینے والی ہے، وہ کہتا ہے میں غنی ہوں، پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو؟ قرض لفظ قرادہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جیسے ایک پوری بریڈ میں سے اس کا ایک چھوٹا سا کنارہ ٹائنی پیس اتار لیں، یا ایک بڑے کپڑے سے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لیں، بہت چھوٹا سا پیس قرادہ کہلاتا ہے۔ اس سے قرض کی ٹرم ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے، آپ اس میں سے سب کچھ نہیں، آپ سے کچھ تھوڑا سا مانگا جا رہا ہے۔ جیسے کسی امیر آدمی سے کوئی 10,000 مانگے اور اسے 100 گنا اس کے پاس بینک میں پڑا ہے۔ آپ کے لیے تو شاید یہ بڑا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، لیکن کسی کی پوری زندگی اس قرض سے بدل سکتی ہے۔ یہی ٹرم اللہ استعمال کر رہا ہے۔ لیکن یہ آلموسٹ امپاسبل ہے سمجھنا کہ اللہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ مجھ سے کیوں قرض مانگ رہا ہے؟ واللہ الغنی، ہم بینکرپٹ ہو سکتے ہیں، اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، پھر اسے قرض کی ضرورت کیوں ہے؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مثال سمجھنا ہوگی۔ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تصور کیجئے کہ ایک خاتون ہے بہت بیمار، ایک شخص کی والدہ ہے بہت بیمار ہے، اور اتنی بیمار ہے، بوڑھی ہیں کہ بیڈ سے اتر کر چلنا پھرنا بھی مشکل ہے۔ ان کا شوہر پہلے ہی چل بسا ہے، مکمل بے بس ہیں۔ بڑی مشکل سے چل کر وہ اپنے بیٹے تک آتی اور کہتی ہے کیا آپ مجھے 100 روپے ادھار دو گے؟ میں جلد ہی لوٹا دوں گی۔ وہ یہ آپ کو محسوس کرا رہی ہے، ان کا یہ رویہ یہ ظاہر کرا رہا ہے جس طریقے سے وہ آپ سے مانگ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہے۔ وہ سوچے گا کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں کہ میں ایسا ہوں کہ آپ کو دینے کے بعد سوچوں گا کہ آپ مجھے واپس کب کریں گی۔ پھر وہ سوچتا ہے میری ماں سوچ رہی ہے میں بہت لالچی ہوں، میں دولت کا اتنا دیوانہ ہوں کہ وہ کیا مانگ رہی ہیں اس کی بات ہی نہیں، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ مجھے لوٹائیں گی کب۔ یہ تو ایک قسم کی انسلٹ ہے ایک بیٹے یا بیٹی کے لیے، یہ سننا کہ میری ماں میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، یہ کتنا لالچی ہے، یہ ایسے تو دے گا نہیں، ادھار ہی لے لیتی ہوں۔ یہ کمنٹری ہے آپ کی مدر کی، وہ آپ کو کتنا لالچی سمجھتی ہے، ہاؤ گریڈی یو آر۔ جب اللہ بلیور سے کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، give me a loan, one who gave you and me everything، جس نے آپ کو اور مجھے سب کچھ عطا کیا، وہ ہم سے ادھار لے رہا ہے، وہ جانتا ہے ہم کیسے ہو چکے ہیں۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کی فیورٹ آئس کریم لے کر گھر آئی اور ان کو دینے کے بجائے ان کے سامنے بیٹھ کر خود ہی مزے سے کھانے لگی۔ اب تینوں مجھے دیکھنے لگے اور پھر پاس آ کر بولے Can I have that ماما؟ کیا میں بھی کھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا نو۔ وہ بولے پلیز تھوڑی سی۔ میں نے کہا اوکے، دو بائٹس لے لو اور پھر مجھے واپس دے دو۔ میں نے آئس کریم دے دی۔ گیس واٹ ہیپن نیکسٹ؟ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ بھاگ گئے۔ میں نے انہیں پکڑا اور کہا میری آئس کریم واپس کرو، تو پتہ ہے آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ نو، یہ تو ہماری ہے، حالانکہ کچھ دیر پہلے ہی میں نے دی، میں نے کچھ سیکنڈز کے لیے دی تھی، اب یہ ان کی کیسے ہو گئی؟ اب وہ بڑی بڑی بائٹس لینے لگے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ وہ کھا سکے۔ انسان کو کچھ بھی عارضی طور پر بھی ملے تو وہ اس کا مالک بن بیٹھتا ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہماری نہیں ہے۔ اللہ نوازتا ہے اور نوازتا ہی چلا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے گیو می بیک۔ آپ کے اور میرے ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اٹس مائن، یہ تو میری ہے، یہ گھر تو میرا ہے، میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اپنی سیونگز دے دوں، فلاں فیوریٹ چیز دے دوں، میں نے بڑی محنت سے حاصل کی ہے۔ چنانچہ اللہ ہمارے لالچ کو جو انہیریٹ ہے ہمارے اندر، اس کو جانتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں دوسرے جذبوں کی طرح لالچ بھی رکھا گیا۔ اکثر انسان اس لالچ کی حس کو دبانے کی بجائے اس کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ ہمارے لالچ کو اکنالج کرتے ہوئے کہتا ہے جب تم کچھ دینے کا ارادہ بھی کرتے ہو تو فوراً سوچتے ہو کہ مجھے واپس کب ملے گی، اتنی مال سے محبت کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ when you give charity your wealth doesn't go down۔ جب تم صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ تو تمہارے مال کا تھوڑا سا حصہ ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا دینا تمہیں ہرٹ کرے گا، حالانکہ یہ ہرٹ نہیں کرتا۔ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ دینے سے ہمیں نقصان ہوگا؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں
کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم تو بینکرپٹ ہو جاؤ گے، پاگل ہو گئے ہو، تمہیں تو ذمہ دار بننا چاہیے، احتیاط سے مال خرچ کرنا چاہیے، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہم کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئے ہوں تو اپنی مرضی کے ڈھیروں آرڈر کرتے ہیں، اور وہیں پہ کوئی اگر ڈونیشن باکس لے کے آ جائے ہم سے پیسے مانگنے کی جسارت کر لے تو ہم فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں جیب میں پیٹرول کے پیسے بھی ہیں یا نہیں۔ اور اگر آپ نے الیکٹریسٹی بل بھی دینا ہے تو آپ فوراً اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں۔ ہم انٹرٹینمنٹ کی جگہوں پہ اکاؤنٹنٹ نہیں بنے ہوتے، سب کچھ بھولے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے ہم ایک دم سے فائنینشلی بڑے رسپانسیبل بن جاتے ہیں۔ دس از ون پیس آف دا پزل، یہ پزل کا ایک ٹکڑا ہے۔ دوسری جانب جب اللہ کہتا ہے کہ قرض حسنہ ہے، قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ میں تم سے رقم ادھار لینا چاہتا ہوں لیکن مجھے علم نہیں میں کب لوٹاؤں گا، ہو سکتا ہے کل، ہو سکتا ہے 10 سال بعد، اور اگر آپ بہت اچھے ہیں تو کہیں گے جب مرضی لوٹا دو۔ ہمارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنا مال ہی دو، اللہ تو کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو اور بدلے میں اسے ملٹی پلائی کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آخرت میں ہی اللہ وہ بڑھا چڑھا کے لوٹائے گا، وہ دنیا میں ہی ہماری ہر چیز میں اضافہ کر دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی رکھ لیتا ہے۔ اس پہ ہم سوچیں کہ صدقہ دیے ہوئے ہفتہ ہو گیا ہے یا رمضان کے سٹارٹ میں نے صدقہ دیا تھا ابھی تک واپس نہیں آئے، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اسلام اس طریقے سے کام نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے قرض حسنہ، مطلب یہ اللہ جانتا ہے وہ کب لوٹائے گا، اور آپ کو مکمل یقین رکھنا ہے کہ وہ دے گا۔ وہ صرف دے گا نہیں بلکہ ایسے ایسے طریقوں سے دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کسی بزنس میں پیسہ لگائیں تو رسک بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پیسہ ڈوب جائے، لیکن جب اللہ کہتا ہے مجھے دو تو وہ گارنٹی دیتا ہے۔ لیکن چیلنج صرف یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتاتا کب اور کیسے دوں گا۔ ہو سکتا ہے جب ہم دیں تو پیسہ دے، لیکن جب اللہ لوٹائے تو وہ آپ کی ہیلتھ ہو سکتا ہے خاندانی امن و سکون لوٹا دے۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، پرابلمز ختم ہی نہیں ہوتے، سونا نصیب نہیں ہوتا، سونے کے لیے سلیپنگ پلز لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹینشن کی علامات کو دبا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی جو روٹ ہے، جڑ ہے، اس کو وہ ایڈریس کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، وہ مومنوں کے دلوں میں سکون اطمینان ڈالتا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو بدلے میں ضروری نہیں کہ کوئی مٹیریلسٹک چیز ہی واپس ملے، وہ اس سے زیادہ ضروری چیز لوٹائے۔ اس لیے ہو سکتا ہے ہدایت دے دے، پروٹیکشن دے دے۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس سے خرچ کرو۔ اللہ نے زبان بھی مجھے دی ہے، آنکھیں دی ہیں، جسم بھی دیا ہے، دماغ دیا ہے، وقت دیا ہے، مال بھی دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں میرا بولنا لگ سکتا ہے تو مجھے لگانا چاہیے، میرا چلنا، میرے قلم کا اٹھنا، میرا عطیہ کر دینا لگ سکتا ہے تو مجھے استعمال کرنا چاہیے، میری انرجی، میرا ٹیلنٹ لگ سکتا ہے تو مجھے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اگر شارپ مائنڈ دیا ہے تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ انسانیت کے لیے ان ساری چیزوں کو حالانکہ تھوڑی مقدار میں ہے، ان کو دینا، وقف کر دینا قرض حسنہ ہے۔ ہم میں سے کچھ کی بہت شارپ قسم کی زبانیں ہیں، اگر ہمیں کچھ کوئی کہہ دے تو جواباً نیوکلیئر ٹائپ اٹیک کرتے ہیں، اور دوسرے بیچارے کی اگلی نسلوں کو بھی خاموش کر دیتے ہیں، وہ بھی پناہ مانگتی ہیں ہم سے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کیسے جواب دینا ہے، جواب ہمارے گٹ سے، گلے اور پھر زبان پہ آنے کے لیے مچل رہا ہوتا ہے، اور یہ ایسا نشانہ لینے میں ہم ماسٹر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں اپنا غصہ، ناراضگی زبان سے اگلنے کی بجائے اس کو نگل لیتا ہوں، اور میں یہ اللہ کو لون دے رہا ہوں، اور یہ اس کا پرومس ہے کہ وہ بدلے میں بہت اچھا دے گا۔ دوستو، اللہ کیسے لوٹاتا ہے؟ گھر، جیولری، صحت، جسم، اچھا کھانا، یہ سب ہمارے نزدیک بہت ویلیویبل ہیں۔ ہم تو گھر بھی وہاں لیتے ہیں جہاں ہمسائے اچھے ہوں، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب ان میں سے کسی چیز کی ویلیو نہیں رہ جائے گی۔ اللہ کے نزدیک کامیاب وہ رہے گا جو ساؤنڈ ہارٹ یعنی قلب سلیم لے کر جائے گا۔ اللہ ہمیں واپس کیا دیتا ہے؟ مطمئن دل، تقوی والا دل، اور جب ہمیں یہ مل جاتا ہے تو پھر کوئی اور چیز ویلیویبل نہیں رہتی۔ یہ ایسا تحفہ ہے کہ نقصان نہیں لگتا۔ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کرے۔ آئیے اپنا غصہ کسی پہ اتارنے کی بجائے پی لیں، اللہ کو قرض دے دیں، کیونکہ اس سے تجارت میں تو خسارہ ہے ہی نہیں۔ آئیے کسی مظلوم پر ہاتھ اٹھانے کی بجائے ہاتھوں کو روک لیں، کسی کے دکھ پر امڑ آنے والی اپنی ظالم ہنسی کو روک لیں۔ آئیے گناہ کی طرف بڑھتے اپنے قدموں کو اس اللہ کے لیے روک لیں۔
آئیے اپنے کانوں کو فحش سننے سے روک لیں، آئیے اپنے دل کو بدلہ لینے سے روک لیں۔ سوال یہ ہے ایسا سب کرنے سے کیا نقصان ہوگا؟ جواب آپ جانتے ہیں، نو لاس ایٹ آل۔ جزاک اللہ خیر۔